یہاں پہ معاویہ کا کتاب ہے، معاویہ کا لیٹر ہے امیر المومنین علیہ السلام کی طرف. بھلے معاویہ کا یہ سٹائل تھا، معاویہ کی کوشش تھی. دیکھیں عزیزوں، میں آپ کو یہ بتاؤں یہ تاریخ میں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے دوران حکومت، وہ سب شیعہ نہیں تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو وہ امام منصوص مانے. اغلبیت، اکثریت ان لوگوں کی تھی جو وہ ابو بکر عمر کو بہرحال خلیفہ برحق سمجھتے تھے، بلکہ ان کو تفضیل دیتے تھے کہ افضل ہیں. اور وہ وہی لوگ تھے جو تراویح پڑھتے تھے، نماز ضحیٰ پڑھتے تھے، اور ابو بکر عمر کو ماننے والے لوگ تھے. بس وہ یہ تھے کہ وہ عثمان کو خلیفہ نہیں مانتے. عثمان کے خلاف ان لوگوں نے بغاوت کی تھی اور معاویہ کے خلاف تھے، کیونکہ یہ معاویہ جو تھے بنو امیہ میں سے تھا اور یہ عثمان کا انہی کے خاندان میں سے تھا. چاچے کا بیٹا تو نہیں تھا بلکہ ان کے خاندان میں سے. تو معاویہ کو یہ پتا تھا. معاویہ تو بہت ہی چالاک آدمی تھا، بہت ہی عمر نے اس کو کہا، لقب دیا تھا داہیۃ العرب، کہ عرب کا سب سے چالاک شخص. بہت فریب کار آدمی تھا. تو اس کو پتا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں جو اکثر لوگ ہیں وہ ابو بکر عمر کو ماننے والے لوگ ہیں، اور کو یہ بھی پتا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر اور عمر کو نہیں مانتے بلکہ ان سے وہ برات کرتے ہیں. تو وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ کر دوں، کوئی کام نکال دوں کہ امیر المومنین علیہ السلام جو ہے وہ ابو بکر عمر کی کسی طرح سے مذمت کرے. کوئی ایسا میں ان کو موٹیویٹ کر دوں، کوئی ایسا طریقہ نکالوں کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنی زبان سے ممبر پر کہیں پہ ابو بکر عمر کی مذمت کرے. جب وہ مذمت کریں گے تو اس کے اکثر لشکر والے، اب تو اکثر لشکر والے اس کے خلاف ہو جائیں گے. اہل شام تو اس کے خلاف ہے ہی ہیں. اب میں ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے عثمان کا بھی اس نے ناحق قتل کیا ہے، اس نے عائشہ کے ساتھ بھی زیادتی کیا ہے جنگ جمل میں، اور اس نے طلحہ زبیر کو بھی قتل کیا ہے جنگ جمل میں. اور نہ صرف یہ بلکہ ابو بکر عمر کے سے بھی حسادت رکھتا ہے، ابو بکر عمر کو بھی نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ کیا تھا، معاویہ کی چال تھی. اور امیر المومنین علیہ السلام کو پتا تھا کہ معاویہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں کہیں ابو بکر اور عمر کو میں وہاں پہ ڈانٹ لوں تو پھر تو اہل عراق بھی میرے خلاف ہو جائیں گے، بہت سارے کم لوگ میرے ساتھ رہیں گے. تو معاویہ کا لیٹر لگتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی طرف. اس لیٹر میں وہ بہت کچھ کہتا ہے. اس میں سے ایک کہتا ہے وَلَقَدْ بَلَغَنِي تَرَحُّمَكَ عَلَيْهِمْ وَاسْتِغْفَارَكَ لَهُمْ. کہتا ہے کہ مجھے خبر آیا ہے کہ آپ جو ہے ابو بکر اور عمر کو کیا کرتے ہیں، پہ ترحم کرتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور اس پہ استغفار کرتے ہیں ابو بکر عمر کے لیے. اور مجھے تو پتہ ہے کہ یہ سب آپ کی چال ہے. یعنی معاویہ کیس کو کہتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کو. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ ابو بکر اور عمر کو آپ غاصب سمجھتے ہیں. وَإِنَّهُ لَعَلَى وَجْهَيْنِ مَا لَهُمَا ثَالِث. یہ دو دلیلوں کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، اس کی تیسری دلیل نہیں ہے. اما تقیہ، یا تو تقیہ کے طور پر آپ کر رہے ہیں. ان انت تبرأت منهم خفت ان يتفرق عنك اهل عسكرك الذي تقاتلني بهم. آپ تقیہ کر رہے ہیں، آپ تقیہ کے طور پہ ابو بکر اور عمر کو ترحم کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں ان کے لیے. کیونکہ اگر آپ ان سے علناً براءت کریں تو اہل عراق جن کے زور پر جو آپ کے لشکر ہیں، جن کے ساتھ آپ مل کر اہل شام کے خلاف لڑتے ہیں، وہی آپ کو چھوڑ جائیں گے. او ان الذي ادعيت باطل وكذب. یا یہ کہ آپ کی جو اصل ادعا ہے کہ خلافت و امامت آپ کا حق ہے، ابو بکر عمر غاصب ہیں، تو وہ ادعا ہی آپ کی باطل ہے. ادعا ہی آپ کی باطل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ ادعا ہی آپ کی باطل ہے. تو معاویہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کہہ رہا ہے کہ مجھے خبر آیا کہ آپ ابو بکر عمر کو ترحم کرتے ہیں. اس کی دو وجوہات ہو سکتے ہیں. یا تو آپ تقیہ کر رہے ہیں، اگر تقیہ نہیں کر رہے تو لازمی بات ہے کہ آپ شروع میں جو امامت کو اپنا حق سمجھتے تھے، ابو بکر عمر کو غاصب سمجھتے ہیں، وہ آپ کا حق ہی باطل ہے. کیونکہ ابھی آپ کیوں ابو بکر عمر کی تعریف کرتے ہیں. پھر معاویہ کہتا ہے وَقَدْ بَلَغَنِي وَجَاءَنِي بِذَلِكَ بَعْضُ مَنْ تَثِقُ بِهِ مِنْ خَاصَّتِكَ بِأَنَّكَ تَقُولُ لِشِيعَتِكَ الضَّالَّةِ وَبِطَانَتِكَ بِطَانَةِ السُّوءِ. اور مجھے خبر بھی آیا ہے، میرے جاسوس ہیں آپ کے ساتھ، جو بالکل آپ کے کلوز ہیں، وہ آپ کے جاسوس، میرے جاسوس جو آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ اپنے خاص محافل میں اپنے شیعوں میں جو گمراہ شیعہ ہیں آپ کے،
جو بہت ہی بد کردار شیعہ ہیں آپ کے، یعنی جو کٹر شیعہ ہیں مولا کے، ان کے میں آپ اس طرح کہتے ہیں انی قد سمیت ثلاثۃ بنین لی ابا بکر و عمر و عثمان. تو ہم ان مجالس میں آپ کہتے ہو اپنے شیعوں کو کہ میں نے اپنے 3 بیٹوں کا نام رکھا ہے ابو بکر، عمر، عثمان. میں نے 3 بیٹوں کا کیا نام رکھا ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان. فَإِذَا سَمِعْتُمُونِي أَتَرَحَّمُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أَئِمَّةِ الضَّلَالَةِ فَإِنِّي أَعْنِي بِذَلِكَ بَنِيَّ. پس اگر تم کبھی مجھے منبر پہ دیکھو کہ میں ابو بکر یا عمر یا عثمان ائمۃ الضلالہ ان پہ ترحم کرتا ہوں، تو یاد رکھو کہ میں جب ابو بکر کہوں تو میرا مراد میرا بیٹا ابو بکر. جب میں عمر پہ ترحم کر دوں تو تم مجھے یاد رکھو کہ میری مراد کون ہے؟ میرا بیٹا عمر ہے. اور عثمان کہہ دوں تو میرا مراد وہ عثمان ابن عفان نہیں ہے جو تیسرا خلیفہ گزرا ہے، بلکہ میرا بیٹا عثمان ہے، جس کو میں نے عثمان بن مظعون کی محبت میں نے عثمان نام رکھا ہے. یہ میرا مقصد، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ واضح ہے اس روایت کی روح سے کہ اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹوں کا نام بھی، کنیا بھی ابو بکر خود رکھا ہو، عمر بھی خود رکھا ہو، عثمان بھی رکھا ہو، تو یہ ابو بکر، عمر، عثمان کی محبت میں نہیں رکھا ہے، یہ کوئی دوسرے افراد کی محبت میں، یا کوئی یہ عرب میں شائع اسامی تھے ان کی اس وجہ سے رکھا ہے، یا اس لیے کہ وہ بعد میں تقیہ کریں گے، ان کو مجبور ہونا پڑے گا کہ ابو بکر عمر پہ ترحم کریں. اگر ابو بکر عمر پہ ترحم کریں کبھی تو اس سے مراد ان کے بیٹے یا بیٹے ہیں، ان کی 3 بیٹے ہیں. لیکن یہ کس کا خط ہے؟ یہ ہماری نہیں ہے. اس کا راوی کون ہے اس خط کا؟ یہ خط کون کہتا ہے؟ اس کا خط کا لکھنے والا معاویہ ہے. ہو سکتا ہے معاویہ جھوٹ بولتا ہو، معاویہ کو غلط رپورٹ پہنچا ہو، یا معاویہ اس نے غلط لیٹر لکھا ہو امیر المؤمنین علیہ السلام کو، کیونکہ وہ آدمی تھا ہی بہت ہی مکار آدمی اور جھوٹا آدمی. سمجھ میں آئی بات آپ کو میرے عزیزوں؟ ہمیں معاویہ کے جملے پہ اعتماد نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں احتمال کے طور پر کہ اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نام بھی رکھا ہو تو اس سے واضح ہے کہ یہ محبت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ خود معاویہ نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، بلکہ یہ نام رکھنے کے اور وجوہات ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں جی. اچھا ہم نے کیا کہا؟ میں نے کہا عزیزو، آپ کو اگر یاد ہو میں نے شروع میں کہ ہم نے کہا آپ کی خدمت میں کہ عربی زبان میں کہ جو رسم الخط ہے اس میں مارکر کہاں گیا ہمارا؟ ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھی بات. عربی زبان میں میرے عزیزو عمر اور عمر کے اصلی حروف ایک ہی ہیں، اصلی حروف ایک ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ عمر میں کیا لکھا جاتا ہے؟ واو اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو کریں گے عمر. اور جی اب یہ جر اور رفع کی حالت میں ہو تو اس کو واو لکھتے ہیں، لیکن نصب کی حالت میں جب ہو تو اس کو عمرن کہیں گے. لیکن عمر جو ہے یہ غیر منصرف ہے، یہ کبھی اس پہ تنوین نہیں لگتا. عمر جو ہے کبھی عمرن نہیں بنتا، کبھی عمرن نہیں بنتا، کبھی عمران نہیں بنتا، عمران نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا؟ عمر ہمیشہ کیا لکھتے؟ عمرہ، عمرو اور عمرہ، عمرو، بھلے اس 2 حالت ہیں. اس کو کسرہ بھی نہیں آتا، عمرے بھی نہیں کبھی نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال وہ یہ جملہ یاد رکھیے کہ واو جو ہے یہاں پر واو صرف اسی وجہ سے لکھا جاتا ہے تاکہ فرق بنے کہ عمر یہ عمر ہے، یہ عمر نہیں ہے. لیکن یہ رسم الخط جو ہے یہ بعد میں آیا ہے. آپ کو پتہ ہے جو صدر اسلام تھا پرانے زمانے میں، پہلی صدی میں، قرآن پاک کے نقطے بھی نہیں ہوتے تھے، قرآن پاک کے حرکات بھی نہیں ہوتے تھے. یہ نقطے کہاں سے آ گئے؟ بعد میں اضافہ کیا گیا. امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک شاگرد تھا ابو الاسود الدؤلی، اس کا ایک شاگرد تھا، اس نے
اس نے قرآن کریم کی تنقید کی ہے، نقطہ اضافہ کیا، اعجام کیا ہے، نقطہ لگایا. تو یہ واو جو ہے امر میں، واو کا اضافہ کب ہوا؟ یہ بعد میں ہوا ہے میرے عزیزوں. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ثمرات الاوراق تالیف ابو بکر ابن علی ابن محمد ابن حجہ الحموی، طبع مکتبۃ العصریہ بیروت میں سنہ 1426 میں کتاب چھپی. اور یہ جناب حموی جو ہیں بہت پرانے ہیں، 14ویں صدی کے عالم ہیں. واو عمر کی کہانی کیا ہے؟ کیونکہ یہ اصلی تو نہیں ہے واو عمر، بعد میں اضافہ کیا گیا. شروع میں عمر ہی لکھتے تھے، شروع میں عمر اور عمر کو ایک ہی طرح عرب لکھتے تھے، ایک ہی طرح لکھتے تھے. بعد میں یہ واو اضافہ کیا گیا تاکہ جو لوگ جن کو عربی زبان پہ عبور نہیں ہے ان کو غلط فہمی نہ ہو، عمر ہے یا عمر ہے. شروع زمانے میں وہ لوگ عمر اور عمر ایک ہی طرح لکھا جاتا تھا، لیکن کیا تھا کہ وہ قرائن سے، سیاق و سباق سے، کہانی سے وہ اندازہ لگاتے تھے کہ یہ عمر ہے یا عمر ہے. بہرحال کہتا ہے کہ ان رجلا من الحذاق كان يكتب كتابا والى جانبه آخر فانتهى في كتابه الى اسم عمر فكتبه بغير واو. کہتا ہے ایک بہت ہی لائق آدمی ایک کتاب لکھ رہا تھا، تو اس کے ساتھ والا بہت ایک دوسرا شخص بیٹھا تھا. اس نے لفظ عمر لکھا بغیر واو. اس زمانے میں جیسے رسم تھا بغیر واو کے لکھتے تھے، عمر کو بغیر واو کے اس نے لکھا. فكتبه بغير واو فقال يا مولانا زدها واوا للفرق بينها وبين عمر. تو اس ساتھ والے شخص نے اس کو مشورہ دیا کہ مولانا اس میں آپ کیا کریں، واو کا اضافہ کریں تاکہ فرق بنے. ایک واو لکھ دیں، اس میں پتہ چلے پڑھنے والے کو کہ یہ عمر ہے یا عمر ہے. تو اس زمانے سے پھر یہ شروع ہو گیا کہ واو کے ساتھ، عمر کے ساتھ واو لکھتے ہیں. یہ کتاب ہے کتاب الکتاب لابن درستوی. یہ ابن درستوی بھی پرانا ہے، 14ویں صدی کا ہے، چوتھی قرن کا ہے. سن 1997 میں کہاں پہ، کویت میں ایک کتاب چھپی ہے. اچھا، یہاں پہ فَأَمَّا الْوَاوُ فَإِنَّهَا تُزَادُ فِي عَمْرٍ فِي حَالِ الرَّفْعِ وَالْجَرْعِ لِيُفْرَقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عُمَرَ الَّذِي لَا يَنْصَرِفُ. ٹھیک ہے نا؟ کہتا ہے عمر، لفظ عمر میں واو اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ اس میں فرق ہو عمر کے ساتھ. عمر میں اور عمر میں فرق کیا جا سکے کہ لفظ کون سا ہے اصل میں. ٹھیک ہے نا؟ اب اچھا آپ کو پتہ چل گیا کہ لفظ عمر کیا ہے اور عمر شروع میں ایک جیسا لکھا جاتا تھا، بعد میں واو عمر میں اضافہ کیا گیا تاکہ پتہ چلے. اچھا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا نام، ہم نے کہا کہ ہم مان لیتے ہیں عمر رہا ہو، لیکن یہ مسلم نہیں ہے کہ ان کے بیٹے کا نام عمر رہا ہو. بہت ساری کتاب میں ہے کہ ان کے بیٹے کا نام عمر تھا، عمر نہیں تھا. میں آپ کو جماعت مخالفین کے کتب میں سے کچھ دکھاتا ہوں. یہ کتاب سنن الترمذی، کتاب چھپی ہے بیروت میں، تحقیق ہے صدقی جمیل العطار کی، سنہ 2005 میں بیروت میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ 645 میں، حدیث نمبر 2117 یہ روایت کرتے ہیں. 2117 روایت کرتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید نے روایت کی محمد ابن عامر ابن علی. عامر واو کے ساتھ، دیکھ رہے ہیں، عامر واو جب آتا ہے تو وہ عمر نہیں ہوتا. واو جب آتا ہے اس کو کہتے ہیں عامر ابن العاص. سمجھ میں آئے نا؟ عامر، یہ لفظ ہے عامر، محمد ابن عامر. لفظ بہت سارے کتب میں ہے کہ ان کا نام عامر ہے نہ عمر. اچھا، اب کتاب المصنف میں 2 جگہ، دارالفکر کی جو کتاب المصنف ہے، میں نے لایا ہوں نہیں لایا، ایک منٹ مجھے اجازت دیں میں دیکھوں. کتاب المصنف میں بھول گیا میں لاتا، وہ ایک خاص طبع ہے. ایک منٹ میں کتاب المصنف آپ کے لیے لاتا ہوں یار. میں پروگرام سے پہلے میں بھول گیا، اس کو لے کے آتا. کتاب المصنف، ایک منٹ. اچھا، تو میں ایک وقفہ لیتا ہوں، میں وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ایک منٹ مجھے اجازت دیجیے.
اچھا میں آیا آپ کی خدمت میں. کتاب المصنف. مصنف آپ کو دکھانا ہوگا صفحہ نمبر 200. میرے عزیزو یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی، الجزء الثامن، چھاپ دار الفکر، جو سنہ 2008 میں دارالفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہ بخاری اور مسلم دونوں کے شیخ ہیں، دونوں کے استاد ہیں. صفحہ 357 میں، حدیث نمبر 291 میں، حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني موسى قال اخبرني محمد بن عامر بن علي عن علي بن ابي طالب عليه السلام. کہ محمد بن عامر ابن علی ابن ابی طالب نے علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جد امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کی. اول من دفن بالبقیع عثمان بن مظعون، سب سے پہلا شخص جو بقیع الغرقد میں، اور یہ کئی کتب میں ہے کہ ان کی تدفین ہوئی ہے، وہ کون ہے؟ وہ عثمان بن مظعون ہے. ٹھیک ہے نا عزیزو، پتہ چلا آپ کو؟ تو یہاں پہ بھی ان کا ذکر ہے کہ یہ عثمان محمد بن عامر. یہ کتاب ہے کتاب نسب قریش، تالیف ابی عبداللہ المصعب بن عبداللہ بن مصعب الزبیری، متوفى سنہ 236. بخاری سے بھی یہ پہلے، احمد بن حنبل سے بھی یہ پہلے گزرے. اچھا، چھاپ دار المعارف. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر 67 میں، یحییٰ ابن زید ابن علی، ان کی والدہ کا نام ہے فولد یحییٰ ابن زید ابن علی حسنہ. یحییٰ ابن زید ابن علی کے بیٹے کا نام ہے حسنہ. وامھا حسنہ کے والدہ کا نام، ان کی بیٹی کا نام ہے یحییٰ ابن زید، کا بیٹی کا کیا نام ہے؟ حسنہ. یہ جناب زید جو ہیں یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اچھا، محبہ بنت عامر ابن علی ابن ابی طالب، ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ جناب یحییٰ ابن زید. شہید جو ہیں یحییٰ ابن زید بہت معروف ہیں، ان کی شہادت ہوئی تھی، بنی امیہ نے ان کو مارا، قتل کیا. اچھا، یہ یحییٰ ابن زید، ان کی وائف، ان کی بیگم کا نام ہے محبت، عفوا محبت نہیں، محب محبت کرنے والا. محبہ اس کی جو ہے مؤنث ہے، محبہ بنت عمرو، محبہ بنت عمرو ابن علی ابن ابی طالب. وہ جناب عمرو ابن علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہیں محبہ، جو انہوں نے شادی کیا تھا کس سے؟ جناب زید سے، جناب یحییٰ ابن زید سے. اچھا، اور اس طرح بہت ساری دوسری کتب ہیں، اس میں یہ ذکر ہے. تہذیب الکمال میں اسی طرح ذکر ہے کہ ان کا نام عمر تھا. شیعہ کتب میں تو بہت سارے اس طرح روایات ہیں. بلے ابو داؤد حلی کی جو رجال ہے اس میں بھی ان کا نام ہے عمرو بن علی. بہرحال عمرو ہو یا عمر ہو، فرق نہیں، اتنا نہیں پڑتا. ثابت یہ کرنا ہوگا جماعت عمریہ کو کہ انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو عمر بن الخطاب کی محبت میں نام عمر رکھا تھا. بہرحال میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا ہمارے ساتھ. اور یہاں پہ آپ حضرات کے بہت سارے کامنٹس ہیں. My dear brothers, I want to know what is Pakistani Shia's opinion about Mr. Layari there is in your country. I also agree with him or disagree.
Most people do not know me, Mr. Mahdiyar. Okay, most people disagree. Okay, because they don't know the reality. شیخ آپ تحریفات شیخ صدوق کے موضوع پر عمریوں سے مناظرہ کر لیں گے؟ عمری لوگ میرے سے مناظرہ نہیں کرتے بھائی، مناظرہ من سے نہیں کرتے. ان سے اس بات سے بہت زیادہ اہم باتیں ہیں، شیخ صدوق سے بہت زیادہ اہم باتیں ہیں. ہم اگر وہ حاضر ہیں کہ بخاری کے تحریفات پر مناظرہ کرنے تو ہم مناظرہ کرنے کو تیار ہیں شیخ صدوق. اگر وہ حاضر ہیں کہ ہم بخاری کا کفر ثابت کریں گے، بخاری ان کی اپنی کتب سے، ان کے اپنے استاد نے بخاری کی تکفیر کی تھی، اور مسلم کے استاد نے ان کے متعلق کیا کہا تھا، وہ آ کے اپنے علماء کے متعلق مناظرہ کریں. ٹھیک ہے، ہم صدوق کے متعلق مناظرہ کریں گے، اور جتنے بھی اشکالات ہیں صدوق پہ ان کا ہم جواب دیں گے. صدوق پہ جتنے اشکالات ہیں ان کے ہم جواب دیں گے. وہ آ کے ہم بخاری کے متعلق ہمارے جو سوالات ہیں اس کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے. عمری کہتے ہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منبر رسول تک جنت کا حصہ ہے، اور ابوبکر و عمر جنت کے حصے میں دفن ہے. نہیں بھائی، مابین قبری، وہ جنت کے ساتھ مابین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ قبر اور ممبر کے درمیان دفن نہیں ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مدفون ہے. ٹھیک ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مدفون ہے، قبر اور ممبر کے درمیان مدفون نہیں ہے. عمری کہتے ہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شیخ 3 برس کے محمد بن بکر اور ابو بکر کے مابین گفتگو والی کتاب کی روایت والے عمری اعتراض کا کیا جواب ہوگا؟